وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 107 آیت نمبر 115. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی نشانیاں عام ہیں. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں. اسی طرح بالکل انہی کی سی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک. تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں خدا قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا. ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سعی ہو. ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب. سامعین کرام، سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 115 ہم مطالعہ کر رہے ہیں. اس میں یہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں. یہ دراصل ابھی مضمون شروع ہونے والا ہے. یعنی یہ 17 رمضان کو جنگ بدر تھی اور اسی مہینے میں تقریباً تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تھا، آگے پیچھے تھوڑا سا. تو اور یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے. اور پھر جو ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے تو وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن بیت المقدس ٹھیک ہے پرانا قبلہ اول تو ہے ہمارا، لیکن چونکہ حکم نہیں آیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بھی جب نماز پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ میں اس رخ پر کھڑے ہوتے تھے کہ یعنی وہ اس طرف بیت المقدس کی بھی سیدھ ہوتی تھی. تو دونوں قبلے بیک وقت ایک سمت ہیں. لیکن جب مدینے میں تشریف لائے تو نیا حکم تو آیا نہیں تھا،
لہٰذا بیت المقدس ہی کی طرف انہوں نے منہ کر کے نماز پڑھی، اور تقریباً 16-17 مہینے ایسا ہوا۔ تو اب بنیادی طور پہ تو سب سے پہلا گھر جو ہے اللہ کا، وہ تو خانہ کعبہ ہی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ میں اللہ کا سب سے پہلا گھر جو ہے وہ روئے زمین پر مکہ ہے۔ اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادیں ڈھونڈی، پرانے خانہ کعبہ کی، اور فرشتوں کے ذریعے جو بھی تھا تو انہوں نے انہی بنیادوں پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو انہوں نے بنیادیں اٹھائیں اور گھر بنایا اللہ تعالیٰ کا۔ پھر انہوں نے آواز بھی دی وَأَذِّن فِي النَّاسِ لِلْحَجِّ، تو بہرحال وہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی وہ دوبارہ بنیادیں اٹھائیں اور پرانی بنیادوں پہ دوبارہ بنایا، لیکن پہلا گھر وہ تھا۔ اور بنیادی طور پہ اللہ کا گھر مستقل طور پہ دنیا میں خانہ کعبہ ہی ہے۔ یہ مختلف وجوہات کی بنا بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور اسی کو پھر قبلہ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ان کے لیے وہی قبلہ رہا۔ تو مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بیت المقدس کی طرف ظاہر حکم نہیں تھا، لیکن ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ اصل میں بیت اللہ شریف ہی ہے، لیکن واضح وہ نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے تحویل قبلہ کے حکم کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابھی اس میں دوسرے سپارے میں شروع ہوگا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے۔ تو اچھا، پھر یہود جو تھے وہ تو ایک طریقے سے خوش تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کعبے کی طرف، یعنی ہمارے کعبہ نہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن احتمال تھا کہ وہ اعتراض کریں گے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ تو پھر کہا بھی اعتراض، یعنی اب یہ حکم نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کر دیا کہ وہ اعتراض کریں گے۔ بہرحال تو اس کے سلسلے میں یعنی جو حکمتیں ہیں یہ ابھی بیان بھی ہو رہی ہیں۔ یہ اس میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ دیکھیں قبلہ کیا ہے؟ قبلہ ایک رخ ہے، اور وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ قبلہ ایک رخ ہے، اصل میں تو دیکھیں خدا پرستی ہے، اللہ کے سامنے سر جھکانا ہے۔ یہ قبلہ ہماری سہولت کے لیے ہے کہ ہم کس طرف رخ کریں، اور انتظام کے لیے ہے۔ قبلہ ضرورت ہے اور انتظام کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ پایا جاتا ہے، اور صرف کعبے تک تو محدود نہیں ہے نا۔ تو بہرحال یعنی اس کی میں طویل بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں کہ قبلہ دراصل ہے کیا۔ قبلہ ایک سمت ہے، اور سمت جو ہے مقرر کرنا ضروری ہے انتظامی لحاظ سے۔ جس طرح دیکھیں 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک وقت معین ہے، تو یہ بھی ایک انتظام کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے تو آپ جب مرضی آئے آ کے بات چیت کریں، کھڑے ہو جائیں، لیکن وہ انتظام کے لیے۔ اسی طرح انسان کی توجہ کے ارتکاز کے لیے ایک سمت مقرر کر دی گئی، اور وہاں پہ ایک گھر بنا دیا گیا، اور اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہہ دیا، بیت اللہ۔ تو یہ انسان کی سہولت، یعنی انسان کی جو نفسانیات ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ مقرر کر دیا، ایک گھر بنوا دیا، اور اس کو کہا کہ تم اگر
میری طرف رخ کر کے مجھ سے بات چیت کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم کعبے کو میرا گھر مان لو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرو۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ، جہاں بھی تم ہو تو اس کی طرف رخ کیا کرو۔ لیکن حقیقت یہاں بیان ہو رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 115 میں یہ حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے ہیں، اور سمت کوئی خاص متعین نہیں ہے اللہ کی، جہاں بھی تم رخ کرو گے اینما تولوا فثم اللہ کو پالو گے۔ اور یہ دیکھیں ہمارے جو فقہ ہے اس کا بھی مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور حتی الامکان قبلے کا تعین آپ کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر وقت قضا ہو رہا ہے تو آپ کا حکم ہے کہ آپ مثال کے طور پہ گاڑی قدرتی یا جا ہی رہی ہے قبلے کی سائٹ پہ، لیکن پھر ایک موڑ آتا ہے، آپ نیت باندھ لیتے ہیں نماز میں۔ یہ میں فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ آپ نے نیت باندھ لی ظہر کی نماز کی، 2 رکعتیں پڑھ لیں قبلے کی طرف، گاڑی کا رخ بھی قبلے کی طرف تھا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی یو ٹرن لے لیتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو، راستہ بدل جاتا ہے یا جو بھی ہے، تو اب آپ نے نیت باندھی ہے، 2 رکعت پڑھ لی ہیں، لیکن اب اس گاڑی نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اب آپ کا رخ جو ہے بجائے مغرب کے، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں قبلہ جو ہے عموماً مغرب کی طرف ہوتا ہے، تو گاڑی نے یو ٹرن لے لیا ہے، آپ کی 2 رکعت رہتی ہیں، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو گیا ہے اور پیٹھ جو ہے وہ مغرب کی طرف، یعنی کعبے کی طرف پیٹھ ہے۔ اب کیا کریں گے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز اسی حالت میں ختم کریں گے، 4 رکعت، اگرچہ آپ کی پیٹھ ہو گئی ہے اب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسی حالت میں یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کر کے نماز یعنی وہ اختتام پذیر کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ واسع، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور ہر چیز جانتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت ہے وقال اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے، سبحانہ پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کل لہ قانتون، سب لوگ اس کے اطاعت گزار ہیں، بدیع السماوات والارض، ابتداءً پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور اس کا تو حکم یعنی اس کا تو کام ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ قضا فیصلہ کر لے ایک کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کن تو وہ ہو جاتی ہے لفظ کن سے۔ تو بات یہ ہے بہرحال یہ جو 2 آیات ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا، قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ۔ اب دیکھیں یہ یہود عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور یہود حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، تو یہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد اور اولاد میں پھر بیٹا قرار دے دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ دیکھیں یہ دراصل میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ انسان اب جب راہ مستقیم سے ہٹ جائے تو وہ ہر گام پہ پھر ٹھوکر کھاتا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اگر بن باپ کے پیدا بھی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، چہ جائے کہ تم اللہ کا بیٹا اسے قرار دے دو، تو یہ تو غلطی ہے نا۔ تو بہرحال یہ بات، یہ انسان جو ہے پھر ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ یہ میں ایک بنیادی بات میں نے آپ کو بتا دی، تو آپ میں سے اکثر ہر گام پہ ٹھوکر کھاتے ہیں، ہر گام پہ ٹھوکر، مرد گمراہ نے ہر گام پہ ٹھوکر کھائی۔ یہ شعر کا ایک وہ بند ہے لیکن بڑا مزیدار ہے۔ اگر آپ کا مقصود و مطلوب و محبوب اللہ نہیں ہے، ہر گام پہ آپ ٹھوکر کھائیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، مجھے تو بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ، بہرحال وہ مضمون ہے۔ اور
وہ کذالک قال الذین من قبلہم، اچھا وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، لفظی ترجمہ وقال الذین لا يعلمون، وہ کہتے ہیں وہ لوگ جو جانتے نہیں ہیں، لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہم پہ، کذالک قال الذین من قبل، اسی طرح بات کی ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک سے ہیں، قد بینا الآیات، ہماری نشانیاں تو واضح ہیں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں وہی بات ہے، جب انسان راہ مستقیم سے ہٹ جاتا ہے تو مختلف ہر گام پہ یہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ اب یہ مطالبہ جو ہے کہ لولا یکلمنا اللہ، اللہ اگر پیغمبر سے بات کرتا ہے تو ہم سے کیوں نہیں کرتا؟ اب وہ انتہائی بے وقوفی کا سوال ہے، اور یہ تو یعنی بے وقوفی میں اسے کہوں گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کی حیثیت اپنی کیا ہے۔ پیغمبر تو ایک ہستی ہوتی ہے چنیدہ، اور وہ پاک صاف ہوتی ہے، وہ معصوم ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، ہر گناہ سے پاک ہوتی ہے، تو تب اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ القا کرتا ہے۔ یہ انسان سے یعنی ہر انسان سے اللہ تعالیٰ تو بات چیت ہو نہیں سکتی۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ، تو انسان اور اللہ کی تو یعنی ہو نہیں سکتی نا، کوئی کنورسیشن ہو نہیں سکتی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہمارے تو دل تو ناپاک ہے، اس کو پاک کریں گے تو پھر کچھ نہ کچھ طریقہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کا، لیکن عام حالات پہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم تو نفس کے پجاری ہیں، ہر انسان نفس کا پجاری ہے، ہر انسان نفس کا پجاری ہے، جب تک وہ طالب مولا نہ بن جائے، جب تک وہ اللہ کو مقصود نہ بنا لے، اور مقصود بنے گا تو پھر وہ معبود بنے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اس پہ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں یہ 2-3 آیت ہیں یہ پڑھ لیتا ہوں، ترجمہ بھی کر لیتے ہیں، پھر وقت ہوا تو آگے بھی انشاءاللہ بڑھ جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں بھی تم اپنا رخ کرو گے تو اللہ کو پالو گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ بڑے وسعت کا مالک ہے، علیم سب کچھ جانتا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے،
سبحانہ، اللہ پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ وہ تو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، کل لہو قانتون، ہر چیز، ہر مخلوق اس کی اطاعت گزار ہے، بدیع السماوات والارض، اور وہ تو ابتداءً پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو پھر دیر نہیں لگتی، اس کے ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ یہ لفظ کن بھی ضروری نہیں ہے، لیکن کہا گیا ہے تو وہ کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ہم پہ۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک سے ہیں، خیال ایک ہے ان کا، قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے وضاحت سے بیان کر دی ہیں اپنی نشانیاں یقین کرنے والوں کے لیے۔ اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے سامعین کرام کہ انسان دیکھیں معجزات کرامات کا طالب رہتا ہے، اور عام طور پہ بھی آپ اولیاء اللہ کی جب بات کرتے ہیں تو ان کی یعنی کشف و کرامات کا تذکرہ ہوتا ہے، ڈھونڈی جاتی ہیں کہ ان کی کشف و کرامات، اسی کی بنا پہ جو ہے یعنی ایک اگر کوئی شخص کسی بزرگ کی تلاش میں ہے بیعت کے لیے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھے گا، پھر یعنی انویسٹیگیشن جسے کہتے ہیں، پھر کہ بھی ان کی کوئی کرامت ہے، کوئی ان کی ایسی وہ ہے یعنی نشانی ہے، کوئی کرامت ہے، یعنی اس کے درپے لوگ ہوتے ہیں، اور انہی صاحب کرامت کو لوگ اولیاء اللہ تصور کرتے ہیں۔ اور بہرحال یہاں جو مضمون ہے وہ نشانی کا ہے، تأتینا آیا، کوئی نشانی، ہمارے لیے کوئی نشانی، کہ ہمیں کوئی نشانی بتا دیں۔ اس ذیل میں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ 3 طالب تھے، کسی پیر صاحب کی تلاش میں تھے، کسی پیر صاحب کے بارے میں انہوں نے سنا کہ بھئی وہاں فلاں پیر ہیں اور وہ بڑا صاحب کرامت ہیں، تو ان تینوں نے ارادہ کیا کہ ان کی طرف جائیں گے۔ تینوں نے اپنے دل میں کوئی ارادہ کر لیا کہ بھئی شیخ صاحب نے اگر ہماری یہ خواہش کو جان کے ہماری یہ خواہش پوری کر دی تو ہم مان جائیں گے کہ یہ بہت بڑے ولی ہیں۔ تو ایک نے کہا یار مجھے تو پلاؤ کھلا دیں پیر صاحب تو بس میں مان جاؤں گا۔ دوسرے نے اپنے دل میں مانا کہ بھئی مجھے مرغ کھلا دیں تو بس میں مان جاؤں گا۔ تیسرے نے کہا مجھے حلوہ کھلا دیں تو بس میں مان جاؤں گا کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے۔ تو جناب وہ گئے تو وہ تینوں چیزیں کھانے پہ موجود تھیں۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑے ولی ہیں۔ یہ ہمارا ایک ذہن ہے، ایک یعنی ہم ایسے سوچتے ہیں بعض اوقات کہ بھئی پیر صاحب کی تو کوئی کرامت ہی نہیں۔ عام انسان جو اللہ کا پیغام آپ کی طرف پہنچا دے اور اس دلیل کے ساتھ آپ کو دعوت حق دے دے، آپ کی نظر میں وہ کوئی حیثیت ہی اس کی نہیں ہوتی جب تک وہ ہوا میں نہ اڑے یا کوئی بھی۔ تو یہ ایک انسانی مطلب کمزوری ہے کہ یہ کوئی نشانی دیکھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا قد بینا، نشانیاں تو میری واضح ہیں لیکن جو یقین کرنے والے ہیں۔ انسان خود اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نشانی ہے، سبحان اللہ۔ الانسان سری و انا سرو، انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ انسان خود اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اللہ کی بہت بڑی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بنیادی یعنی یہ ایک مرکزی تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔
والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو انسان کی ایک مرکز یہ، تو میرا چہرہ جو ہے، انسان کا چہرہ جو ہے یہ اللہ کے نور سے ہے۔ چہرے پہ مارنے کا حکم، مارنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تھپڑ، یعنی تھپڑ اگر آپ کسی کو ماریں گے تو چہرے پہ نہیں ماریں گے، کیونکہ یہ اللہ کے نور سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تو انہوں نے کہا حضور میری لونڈی تھی، میں کسی بات پہ اسے منہ پہ چہرے پہ مارا ہے میں نے، تو اس کا کیا فدیہ ہے یا ہرجانہ ہے؟ تو حضور نے اس لونڈی کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ تو وہ کہیں غیر مطلب زبان کی تھی، سمجھتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی، تو سمجھ تو گئی کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی، تو حضور نے فرمایا یہ مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔ بہرحال تو نشانی کی میں بات کر رہا ہوں، قد بین الآیات، نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کی بکھری پڑی ہیں اس کائنات میں، ہر ورق سبز دفتر معرفت کردگار، ایک شعر کا ایک جملہ ہے، میں نے جو کہا ہے کہ ہر سبز پتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک دفتر ہے۔ آپ کسی پتے کو لے کے دیکھیں، کبھی تھوڑا سا سورج کے سامنے پکڑیں، روشنی کے سامنے، کس طریقے سے اس میں بناوٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ یہ ایسی بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ لوگ نشانی دیکھیں، نشانیاں تو ساری ہیں، لیکن کسی اللہ والے کی نشانی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت پیش کرے، آپ کو خود بھی اس پہ عمل کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرے اور کسی سے صاحب اجازت سے اجازت یافتہ ہو، یہ کافی ہے اس کے لیے۔ کوئی کرامت ضروری نہیں ہے، یعنی کسی کی بزرگی کے لیے کوئی کرامت کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا وجود زمین پہ ایک اعزاز ہے۔ کرامت کیا ہے؟ ایک اعزاز ہے، ایک کرامت ہے اس کا وجود جو ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں نوٹ کرنے سے۔ اب ان میں آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے، تو جدھر تم رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے
وہ بھی انہی کی سی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔